در سے محبت دیتا ہے ہمارا اسلام، نفرت دلوں سے مٹاتا ہے ہمارا اسلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اور پیاری اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کے سلسلے اسلام اور درس محبت میں ایک بار پھر حاضر ہیں۔ آئیے آغاز سلسلہ میں درود پاک کی فضیلت سماعت کرتے ہیں۔ سلطان الانبیاء، محبوب کبریا، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل ربا ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اسلام، اس کی حقانیت کے حوالے سے آج کے اس سلسلے میں کچھ اہم مدنی پھول ذکر کیے جائیں گے۔ یہ مدنی پھول حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت اللہ القوی کی تفسیر نعیمی جلد سیوم یعنی جلد نمبر 3 سے اخذ کرنے کی سعی کی گئی ہے۔ تفسیر نعیمی جلد 3 صفحہ 306 اور اس کے مابعد صفحات پر یہ مدنی پھول ہیں۔ دنیا کی ہر قوم اپنے دین کو حق جانتی ہے اور دوسرے ادیان کو باطل، مگر سچ یہ ہے کہ دین اسلام ہی حق ہے، اس کے سوا تمام دین باطل۔ اس کے عقلی اور نقلی دونوں دلائل موجود ہیں، تو چونکہ بعد دعوے داروں نے ایسے غلط قسم کے دعوے کیے، اس لیے اس سلسلے میں حقانیت اسلام پر نقلی دلائل عرض کرتے ہیں، پھر عقلی دلائل رب تبارک و تعالی قبول فرمائے اور اپنے بندوں کو راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام کے نقلی دلائل، اسلام کی حقانیت کے نقلی دلائل میں سے ایک یہ بھی، اگر ایک محبوب کے چند عاشق ہوں اور ہر ایک کا دعویٰ یہ ہو کہ محبوب مجھ سے ہی راضی ہے، تو اس کے فیصلے کی بہتر صورت یہی ہے کہ خود محبوب سے پوچھ لیا جائے کہ تو کس سے راضی ہے۔ اس کے بیان کے بعد کسی کو جھگڑنے کا حق نہیں، تو صرف رب تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لینے کے لیے دین اختیار کیا جاتا ہے۔ ہر دین والا یہی سمجھے ہوئے ہے کہ رب تعالیٰ مجھ سے راضی ہے، لہذا بہتر یہ ہے کہ رب تعالیٰ سے پوچھ لیا جائے کہ تو کس سے خوش ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ صادر فرما دیا ہے کہ تم جھگڑتے کیوں ہو، تم نے ہمیں راضی کرنے کے لیے دین اختیار کیا۔ ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہمارا پیارا دین صرف اسلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی پارہ 3 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 کے آغاز میں ارشاد فرماتا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے یہاں اسلام ہی دین ہے۔
تو اس نقلی دلیل سے یہ واضح ہو گیا کہ باقی تمام ادیان باطل ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک دین حق صرف اسلام ہے. نمبر 2، ابن جریر نے حضرت قتادہ سے روایت کی ہے کہ اسلام اللہ کا دین ہے جس کے لیے انبیاء کرام بھیجے گئے، اور اسی کی طرف یعنی اسی دین اسلام کی طرف اولیاء اللہ نے راہبری کی. اس کے سوا کوئی دین مقبول نہیں، اور بغیر اسلام کوئی نیکی قبول نہیں. نمبر 3، علی بن ابراہیم، انہوں نے حضرت سیدنا امیر المومنین مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت کی کہ آپ نے اپنے خطبے میں فرمایا کہ اسلام تسلیم ہے، اور تسلیم یقین ہے، اور یقین تصدیق ہے، اور تصدیق اقرار ہے، اور اقرار ادا ہے، اور ادا عمل ہے. پھر فرمایا کہ مومن نے اپنا دین رب سے لیا، نہ کہ اپنی رائے سے. مومن وہ ہے جو اپنے ایمان کو عمل میں دیکھے. کافر کا کفر اس کے انکار سے پہچانا جاتا ہے. اے لوگو، اسلام کو مضبوطی سے پکڑو، کیونکہ مسلمان کا گناہ کافر کی نیکی سے بہتر ہے، کیونکہ یہ گناہ بخشش کے قابل ہے اور کافر کی نیکی مردود ہے. نمبر 4، ایک بار حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ توریت کا نسخہ لیے بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے اور سنانے لگے. تو حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور پر غضب کے آثار نمودار ہوئے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اس سے آگاہ کیا. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حال دیکھ کر حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے معافی چاہی. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم رب کی، اگر آج موسیٰ علیہ السلام ظاہر ہوں اور تم مجھے چھوڑ کر ان کی اطاعت کرو تو گمراہ ہو جاؤ گے، اور اگر موسیٰ علیہ السلام آج زندہ ہوتے یعنی تمہارے درمیان موجود ہوتے اور میری نبوت پاتے تو میری پیروی کرتے. اس حدیث پاک کو امام دارمی نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے، اور مشکات شریف میں بھی کتاب الاعتصام بالسنہ میں یہ روایت موجود ہے. اور اسی مشکات شریف میں مسند امام احمد اور سنن بیہقی کے حوالے سے ہے کہ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ نبوی میں عرض کیا کہ حضور، ہمیں یہود کی باتیں بڑی بھلی معلوم ہوتی، کیا انہیں ہم لکھ لیا کریں؟ فرمایا، کیا تمہیں یہود اور نصارہ کی طرح اپنے قرآن پر اعتماد نہیں؟ میں تمہارے پاس صاف اور روشن دین لے کر آیا. اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے یعنی تمہارے درمیان موجود ہوتے تو انہیں ہماری اطاعت کرنا پڑتی. تو ان احادیث سے معلوم ہوا کہ گزشتہ آسمانی دین اب قابل عمل نہیں، اور نہ ان میں ہدایت ہے. چہ جائے کہ شیطانی ادیان، تو ان میں بھلا ان شیطانی ادیان میں بھلائی کیسے ہو سکتی؟ تو اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دین نے گزشتہ تمام ادیان کو منسوخ کر دیا. حضور کی شریعت ہر شریعت کی ناسخ ہے، حضور کا دین ہر دین کا ناسخ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت ہی جلیل القدر پیغمبر ہیں، اور انبیاء کرام علیہ السلام میں سے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد سب سے افضل ہیں. تو یہاں فرمایا گیا کہ اگر وہ بھی تمہارے درمیان موجود ہوتے تو وہ بھی ہماری اتباع کرتے. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
کا دین ہی اب قابل عمل ہے اور کوئی آسمانی دین بھی اب قابل عمل نہیں، وہ سب ادیان شرائع منسوخ ہو چکی۔ آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، سکہ نیا چلے گا، عالم نے رنگ بدلا، صبح شب ولادت، عالم نے رنگ بدلا، صبح شب ولادت۔ اسلام کے مذہب حق ہونے کی 7ویں دلیل، حساب قبر میں ہمارے رسول کا نام ہی پوچھا جاتا ہے اور اسلام ہی کا سوال ہوتا ہے، تو حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے حساب قبر تھا ہی نہیں۔ یہ قانون حضور کے زمانے سے بنا اور قبر میں جانے والے سے پوچھا جاتا ہے مر ربک ما دینک، اور کسی کا دل ربا جلوہ دکھا کے سوال کیا جاتا ہے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، تو جواب دینے والا اگر جواب دینے میں کامیاب ہو جائے تو بالترتیب وہ جواب دیتا ہے ربی اللہ دینی الاسلام ہوا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حقانیت اسلام کی 8ویں دلیل، معراج میں سارے رسولوں نے اسلامی و محمدی نماز پڑھی، حالانکہ ان کی نمازوں کا طریقہ اور تھا۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ حقانیت اسلام کی یہ 8 دلائل ذکر کرنے کے بعد اسلام کے مذہب حق ہونے کے کچھ عقلی دلائل بھی بیان فرماتے ہیں۔ چنانچہ آپ ذکر کرتے ہیں کہ ایک بار چندوسی ضلع مراد آباد میں مختلف مذاہب کے لوگ جمع ہوئے اور مسلمانوں کی طرف سے آپ فرماتے ہیں کہ مجھے مدعو کیا گیا، تو مختلف مذاہب کے جو لوگ جمع تھے ان میں سے ہر ایک نے اپنے مذاہب کے اصول بیان کیے۔ کسی نے کہا کہ ہمارے مذہب کی اصل محبت ہے، کسی نے کہا کہ ہمارے مذہب کی بنیاد ہمہ اوسط پر ہے کہ ہر چیز میں رب کا جمال دیکھے۔ تو حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ اسلام کے بنیادی اصول توحید، رسالت، آسمانی کتاب ہے، جسم میں دل ایک، ملک میں بادشاہ ایک، آسمان میں سورج ایک، تو چاہیے کہ مخلوق کا خالق بھی ایک ہو۔ پھر مخلوق اور خالق کے درمیان ایسے واسطے کی ضرورت ہے جو رب سے فیض لے سکے اور ہم کو دے سکے، پھر ہم میں سے ہو کہ ہم سے کہہ سکے، اس واسطے کا نام نبی ہے۔ آگ، پانی اور خاک نبی نہیں ہو سکتے کہ ہم سے بول چال نہیں کر سکتے۔ کتاب اللہ کی پہچان یہ ہے کہ بندے سے اس کی مثل نہ بن سکے۔ انسانی صنعت اور ربانی صنعت میں یہی فرق ہے۔ قرآن کریم میں یہ صفت موجود ہے کہ اس کی مثل کسی سے نہ بن سکی۔ تو حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ تقریر اس جلسے میں پسند کی گئی۔ اسلام کی حقانیت کی عقلی دلائل دیتے ہوئے آپ مزید فرماتے ہیں کہ مسافر پردیس میں ہوٹل تلاش کرتا ہے کہ جس میں رہنے سہنے، غذا، ہوا، پانی، غسل خانہ وغیرہ کا اچھا انتظام ہو اور خرچ تھوڑا۔ انسان دنیا میں پردیسی ہے، ایسا دین چاہیے کہ جس کے احکام آسان ہو، اس میں زندگی کا پورا انتظام ہو اور ثواب زیادہ ہو، اور یہ خوبیاں اسلام کے سوا کسی دین میں نہیں۔ اسلام نے ماں کے پیٹ میں آنے کے وقت سے قبر میں جانے تک پورا انتظام کیا، زندگی کے ہر شعبے کو سنبھالا، بچے کو دودھ پلانا، دودھ چھڑانا، پرورش کرنا، تعلیم، روزگار، شادی بیاہ، خوشی غمی کے سارے احکام تفصیل وار بیان کر دیے۔ غریب و امیر،
سلطان و وزیر، تارک الدنیا اور عیالدار سب کے لیے قانون بنا دیے، اور دوسرے مذہبوں میں یہ بات نہیں۔ مسلمانوں کو قانون اور آئین کی ضرورت نہیں کہ ان کے قوانین اسلام نے پہلے ہی بنا دیے۔ اس کے ساتھ ہی اسلام کے احکام نہایت آسان، جن پر ہر شخص بے تکلف عمل کر سکے۔ باقی کئی مذاہب کے لوگ، ان کے ہاں ترک دنیا اعلیٰ عبادت ہے، اور اسلام نے اس سے روکا۔ اور بعض مذاہب ایسے ہیں کہ ان میں اپنے آپ کو تکلیف دینا یا تارک الدنیا بن کر رہنا اور زندگی گزارنا کمال ہے، جبکہ اسلام میں یہ بات عیب ہے۔ ہر ایک کا حق پورا کرنا ضروری ہے۔ کئی مذاہب میں 16واں حصہ زکوٰۃ واجب ہے، کئی میں چوتھائی حصہ زکوٰۃ واجب ہے، اور اسلام میں آسانی اور یسر دیکھیں، جس کے پاس مال ہے اور اتنا مال کہ جس پر زکوٰۃ فرض ہے، اس کو 16واں یا چوتھائی حصہ نہیں 40واں حصہ زکوٰۃ دینا فرض ہے، اور اس میں بھی سہولتیں دی گئی۔ دوسری قوموں میں سوا عبادت خانوں کے اور کہیں عبادت جائز نہیں، جبکہ مسلمانوں کے لیے ساری زمین مسجد ہے۔ جو الت لیل ارض مسجدم و طہورا، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے لیے تمام روئے زمین کو سجدہ گاہ اور پاکی حاصل کرنے کا سبب بنا دیا گیا۔ بعض مذاہب میں کپڑا جلانا، اگر ناپاک ہو جائے تو کپڑا جلانا ضروری، دھونے سے پاک نہیں ہوگا۔ جسم میں گندگی لگ جائے تو بعض مذاہب اور شرائع ایسی تھی کہ ان میں جسم کو کاٹنا ضروری تھا، گندے جسم کا کاٹ ڈالنا ضروری، جبکہ اسلام میں پانی کو مطہر مانا گیا، پاک کرنے والا مانا گیا۔ تو غرض کے اسلام میں سہولتیں بہت ہیں اور ثواب بہت زیادہ ہے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اسلام کی حقانیت کی عقلی دلائل، اسلام کی حقانیت کے عقلی دلائل ذکر کرتے ہوئے مزید فرماتے ہیں کہ کسی چیز کے فائدہ مند ہونے پر 3 قسم کے دلائل دیے جاتے ہیں۔ ایک یہ کہ اس کا کرنے والا بڑی ہستی کا مالک ہے، دوسرا یہ کہ اس کے تابع ہونے کا بارہا تجربہ ہو چکا ہو، اور تیسرا یہ کہ اس کو چھوڑنے والے نقصان میں رہے، چوتھا یہ کہ اس دین کی کتاب نہایت مکمل، محفوظ اور اعلیٰ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ نسخہ بڑا عمدہ ہے اور اس سے لاکھوں بیمار اچھے ہو گئے، یا اس لیے کہ جن لوگوں نے اس سے غفلت کی انہوں نے نقصان اٹھایا۔ اسی قاعدے سے اسلام کی حقانیت معلوم کر لو کہ اسلام حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دین ہے، اور وہ تو تمام جہان سے اعلیٰ ہے، لہذا اسلام تمام مذہبوں سے بڑھ کر ہے کہ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جن کی برکت سے ہمیں اسلام جیسی نعمت ملی، وہ سب سے افضل و اعلیٰ ہیں، تو ان کا دین بھی سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام مخلوق میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ مداح الحبیب مولانا صوفی جمیل الرحمن رضوی علیہ رحمت اللہ القوی، عظمت و شان مصطفیٰ درمیان انبیاء، بیان کرتے ہوئے یوں فرماتے ہیں: نوح و خلیل و موسیٰ و عیسیٰ، نوح و خلیل و موسیٰ و عیسیٰ، سب کا ہے آقا نام محمد، سب کا ہے آقا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تارا
نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ حقانیت اسلام، یہ ہمارے آج کے سلسلے کا موضوع ہے، جس پہ مدنی پھول چننے کی ہم سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ حقانیت اسلام کی 8 نقلی دلائل سننے کے بعد وہ عقلی دلائل جو حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائے ہیں، ان کا ذکر جاری ہے۔ تو حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسلام تمام مذہبوں سے بڑھ کر ہے، اور یا اس لیے بھی کہ اسلام کی برکت سے عرب کے وہ لوگ جو اپنی انسانیت کھو کر دنیا کی نگاہوں میں ذلیل ہو چکے تھے، وہ انسان تو کیا انسان گر ہو گئے، جانوروں کے چرانے والے دنیا بھر کے معلم بن گئے، ڈکیتی اور قزاقی کرنے والے اسلام کی بدولت عالم کے نگہبان بن گئے۔ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوش سریا کر دیا، جو خود نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، جو خود نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ تو جن کی برکت سے اسلام جیسا مبارک دین ملا، اور اس اسلام نے اہل عرب کی ہی نہیں، اہل عرب کے ساتھ ساتھ اہل عجم کی بھی کایا پلٹ دی، تو وہ دین تمام ادیان سے اعلیٰ ہے۔ مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں، یا اس لیے کہ اسلام کے سارے قوانین تمام ادیان کے قوانین سے اعلیٰ ہیں۔ اس پر کچھ روشنی ڈالتا ہوں۔ اسلامی کتاب یعنی قرآن کریم محفوظ کتاب ہے، اور تمام دینوں کی کتب غیر محفوظ ہیں۔ یہ اسلام کی حقانیت کی ایک بہت بڑی عقلی دلیل ہے۔ قرآن ایسی کتاب ہے جس کو نازل کرنے والا خود محفوظ رکھے گا، اس کی حفاظت فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی اس کتاب کو نازل کیا، وہ اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ تو یہ بھی اسلام کی حقانیت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ اس کی کتاب ہر قسم کے تغیر و تبدل سے محفوظ ہے۔ سلام کرنے کی کچھ سنت اور آداب عرض کرتا ہوں۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جب بھی دو مسلمان باہم ملے تو ایک دوسرے کو سلام کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں حق المسلمی علی المسلمی خمس، ایک مسلمان کے دوسرے پر 5 حق ہیں، اور ان میں سے ایک حق بیان فرمائے رد السلام، ایک مسلمان سلام کرے تو اس کا جواب دیا جائے۔ جب دو مسلمان باہم ملاقات کرتے ہیں تو دونوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی 100 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور ان میں سے 90 رحمتیں اس کے لیے ہیں جو پہلے سلام کرتا ہے۔ تو کاش کے ملاقات کے وقت آغاز کلام میں سلام ہی کیا جائے۔ جب دو مسلمان ملیں تو آج کل ایک رواج پایا جاتا ہے، آئیے کیا حال ہے، اور رخصت ہوتے وقت چنگا جی پھر چلنے، یوں کر کے آغاز ملاقات اور اختتام ملاقات کیا جاتا ہے۔ تو کاش کے آغاز و اختتام پر ہمیں سلام مسنون کے ساتھ ہی ابتدا اور رخصت کرنے کی سعادت ملے، یعنی ملاقات کے آغاز و اختتام میں ہم سلام کرنے ہی کی سنت کو اپنائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ درس محبت دیتا ہے ہمارا اسلام، نفرت دلوں سے مٹاتا ہے ہمارا اسلام۔